اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے آج ہم سورہ بقرہ کی 102 سے 105 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور انہوں نے پیروی کی جو پڑھتے تھے شیطان پر بادشاہت میں سلیمان کی، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے لیکن شیطان نے کفر کیا، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ اچھا، اس کی آیت کے لیے اگر ہم اس کی آیت نمبر 101 کو ہم پہلے اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، اس کا تعلق اسی آیت سے آگے سے ہے۔ تو 101 میں تھا، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول پہنچے، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے پھینک دیا اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ اہل کتاب کا ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا تھا کہ جب ان کے پاس اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے تصدیق کی کہ جو تمہارے توریت میں ہے وہی سب کچھ حق بات ہم بتا رہے ہیں، تو اہل کتاب کے ایک گروپ نے کیا کیا ان میں سے کہ اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر دیا۔ پیٹھ پیچھے پھینکنے کا مطلب یہ نہیں کہ پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، مینس کہ اگنور کیا، اللہ کی آیات کو اگنور کیا۔ وہ ایسے ہو گئے جیسے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے گھر میں اللہ کی کتاب رکھی ہے، اور وہ جانتے بوجھتے کیا کیا انہوں نے، اللہ کے نافرمان بن گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو جرم ہوتا ہے نا کہ جان بوجھ کے اگنور کرنا، ایک ہے کہ انسان کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے، مگر ایک ہے جان بوجھ کے کرنا، اس پہ اللہ کی بڑی ناراضگی آتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے اگنور کیا۔ جب اللہ کی کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا بنی اسرائیل نے، ایک گروپ نے، تو پھر کیا ہوا؟ تو اس کی جگہ انہوں نے اس کو کیسے اس کی کمی کو پورا کیا؟ جادو کے ذریعے پورا کیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس کی جگہ ریپلیسمنٹ کیا جادو سے کیا۔ رسول کی پیروی چھوڑ کے سلیمان یعنی کہ جو شیطان کی پیروی انہوں نے شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، اور سنت چھوڑ کے بدعات میں آ گئے، نیکی چھوڑ کے برائی میں آ گئے۔ جب آپ ایک اچھی چیز چھوڑیں گے تو آف کورس دوسری چیز نیگیٹو ہوگی نا، تو اس طرح سے انہوں نے اس کو ریپلیسمنٹ کیا۔ تو اب یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پیروی کی جو پڑھتے ہیں شیطان پر بادشاہت میں سلیمان کی، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے۔ تو اب یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کے آئے تھے، تو اب جو وہاں کے یہودی تھے، بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، انہوں نے اب اچھے سے ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ اب ہمارے ہاتھ سے جو ہے نا، جو ہمارا آنر تھا، جو ہماری رسپانسبلٹی تھی، اب ہمارے ہاتھوں سے چھین لی گئی ہے۔ ان کو یہ اندازہ ہو گیا، تو اللہ کی نظر سے اب ہم گر چکے ہیں، اور یہ جو آنر ہے اب بنی اسرائیل سے لے کے بنی اسماعیل کو مل گیا ہے۔ تو حالانکہ ان کو اپنی کتاب کی طرف کیا کرنا چاہیے تھا؟ رجوع کرنا چاہیے تھا نا، اپنی طرف لوٹنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ حق رسول آگے ہیں، قرآن حق ہے۔ تو اب ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے تھا کہ اپنی توریت اور اپنی قرآن کی طرف رجوع کرتے، توبہ استغفار کرتے، رسول کی دعوت کو قبول کرتے ہیں نا، ان کی اطاعت کرتے۔ مگر ان کے اندر کیا ایٹیٹیوڈ پیدا ہو گیا؟ دشمنی پیدا ہو گئی، ان کے اندر حسد کی بیماری پیدا ہو گئی، اس میں وہ شکار ہو گئے، اور جو ہے پیغمبر کے مقابلے میں اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر انہوں نے کیا کیا؟ جادو کا راستہ لے لیا، اور آخرت کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کی حقیر چیزوں کے پیچھے، اور جو شہرت ہے اور نام نمود ہے اس کے پیچھے پڑ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے بجائے، اللہ کو ماننے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کی اور نقصان دینے کے پیچھے لگ گئے۔ ٹھیک ہے،
تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے پیروی کی جو پڑھتے تھے شیطان پہ، شیطان باشہت میں سلیمان کی۔ تو اب دیکھیے کہ ان کو تو یہ چاہیے تھا نا کہ اپنے صحیفے توریت انجیل کی طرف غور و فکر کرتے ہیں نا، کرتے اور اچھی طرح سے، حالانکہ یہ جان لیتے کہ مطلب یہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے، اور جھوٹ انہوں نے کیا کیا۔ تو اگر انہوں نے ایسا کرنے کے بجائے کہ رسول کے مقابلے کے لیے کیا کیا، عامل اور جادو کی طرف چلے گئے، جو شیطان کے جو عمل تھا اس کی طرف اپنے آپ کو انہوں نے کر لیا، تو انہوں نے اپنا ہی کیا کر لیا، نقصان کر لیا انہوں نے۔ تو یہاں پہ جو تھا نا کہ اپنا جو بنی اسرائیل تھی وہ سلیمان علیہ السلام ان کے نبی تھے، تو سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی نا وہ بہت بڑی تھی، ٹھیک، اور یہ سب اللہ کے فضل تھا، یہ اللہ کا فضل۔ مگر شیطان نے کیا کیا، شیطان نے انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ جو طاقت ہے نا یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جادو سے آئی ہے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ وہ تو اللہ کا اللہ کی طرف سے عنایت ہی تھی، مگر شیطان نے یہ چال چلی۔ تو جادو اور میجک کی آپ کو پتہ ہے ہر زمانے میں بہت اٹریکشن رہا ہے نا، بڑی انسان کے اندر بہت اٹریکشن، دلچسپی کا مرکز رہا ہے۔ تو انسان سوچتا ہے کہ جب ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے کوئی چیز، دنیا کی چیز حاصل نہیں کر سکتے تو کیا کرو، جادو کے ذریعے کر لو۔ تو بنی اسرائیل نے بھی جو ہے نا کیا کیا، توریت کو چھوڑ کر یہ شیطانی کاموں میں جو ہے نا پڑ گئے، شیطانی چالوں میں پڑ گئے۔ تو ان کے اندر جو ہے نا کیا ہو گیا، حسد نے جنم لے لیا۔ حسد کے طریقوں کے بچنے کی کیا کیا، جب وہ حسد میں مبتلا ہو گئے کہ ہم سے کیوں چھین لیا، ہمارے ساتھ کیوں ہوا، تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے معوذتین جو فلق اور ناس ہے نا وہ عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہ یہ یہودیوں کی جو جادو کی جو چالیں ہیں اس سے بچنے کے لیے جو سفلی عمل ہے، جو سحر ہے، یہ سب بہت ہے نا اس وقت بھی بہت مشہور تھا، اور آج کے دور میں بھی یہ جو اس کے لیڈرز ہیں نا مین وہ بنی اسرائیلی ہیں، ان کے دور میں بھی یہ بہت، ان کے یہاں بھی یہ بہت فیمس ہے، اور آج کل تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت مشہور اور عام سی چیز تھی نا۔ تو جس طرح آج بھی آپ لوگوں کو دیکھیں گے کیا کرتے ہیں لوگ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دہائی دیتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کا نام یوز کرتے ہیں تاکہ کیا ہے نا لوگوں کو امپریس کر سکیں، اپنے کانفیڈنس میں لے سکیں۔ ایسے جب نبی کا نام آ جائے گا تو جو سادے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، نبی کا نام آ رہا ہے تو یہ ٹھیک ہوگا، تو ان کے اندر نا ایک کانفیڈنس میں لے لیتے ہیں، یہ سب ان کے ٹیکنیکس ہوتے ہیں۔ تو پھر نا وہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، اس وقت کے لوگ بھی لوگوں کو بہکانے کے لیے سلیمان علیہ السلام کا نام لیتے، کیونکہ جن اور جو تھے نا تمام جن آپ کو پتہ ہے حضرت سلیمان کے انڈر کام کیا کرتے تھے، ان کا اللہ نے ان کو وہ ہر ایک نبی کا معجزہ ہوتا ہے تو یہ ان کو دیا تھا کہ وہ جنوں پہ کنٹرول کرتے تھے، اور لوگوں کو پھر کیا تھا انڈر میں تھے، اور لوگوں نے کیا کیا زبردستی، وہ کہتے تھے لوگوں کے اندر انہوں نے اسپریڈ کر دیا کہ جو سلیمان علیہ السلام کے جو معجزے اللہ نے دیے نا وہ دراصل کیا ہے، وہ جادوگر ہیں، وہ جادو کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا تردید قرآن میں اتار دی۔ اللہ نے کیا کہا کہ وہ جو شیاطین باشہت سلیمان میں جو پڑھتے تھے نا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، نہیں تھا کفر کیا سلیمان نے، لیکن شیطان نے کفر کیا۔ شیطان نے تو لوگوں کو غلط غلط باتیں بتائی، مگر اپنے سلیمان علیہ السلام وہ اللہ کی دین تھی ان کی، اور وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، یعنی کہ جو شیطان نے کفر کیا اور وہ سکھاتا تھا لوگوں کو جادو، شیطان نے انٹرپریس کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کے لیے یہ اتار دیا کہ یہ اپنے گمان پہ سمجھ رہے ہیں کہ جادو کا عمل سلیمان علیہ السلام سے تو انہوں نے کنیکٹ کر دیا، حالانکہ جو انبیاء ہوتے ہیں اس قسم کے کفر اور شرک سے بہت دور ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام وہ ہرگز نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس الزام سے جو ان کے اوپر ایک الزام ڈالا گیا تھا اس سے کلیئر کر دیا، اور رہ
آخرتی دنیا تک قرآن کے اندر اللہ نے ان کی صفائی پیش کر دی. یہ ایک کفر کا کام ہے، یہ کام یہ جو ہے نا یہ کفر یا کام ہے، ٹھیک ہے نا. بھلا سلیمان علیہ السلام ایک نبی ہو کے ایسا کیوں کام کریں گے؟ بلکہ یہ کام کیا ہے؟ شیطان اور اس کے ساتھیوں کا ہے. اور وہ جن اور انسانوں میں سے ہوتے ہیں. جو شیطان کے چھیلے ہوتے ہیں وہ انسان میں بھی جو برائی کی طرف جاتے ہیں تو وہ شیطان کے ہی تو ساتھی بن جاتے ہیں نا، تو وہ ہی ایسے کام کرتے ہیں. ان کے پاس دیکھیے ایک لمبی ہسٹری ہے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے کو کچھ علوم اس وقت ایسے تھے، کیونکہ وہ ہر ایک وقت کا ایک چیلنج ہوتا ہے نا، تو اس وقت کا چیلنج جادو اور اس قسم کی تعلیم تھی. نفس کے اوپر جو ہے نا اس کے جو علوم تھے وہ اس وقت کا بہت ٹاپ ہوتا تھا، تو پڑھا کرتے تھے تو اور مشہور بھی تھے. تو ابھی بھی ایسے کام دیکھیے شیطان کی طرف ہی جاتے ہیں، ان کے ذریعے ہی ان کے ماننے والے جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں، اور ایسے وہ انہی کے پاس جا کے، ایسے لوگوں کے پاس جا کے وہ یہ کام کرتے ہیں. جیسے دیکھیے آج ہمارے اس میں کتنا پاپولر ہے نا، سائنس کا علم کتنا فیمس ہے. تو اس وقت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں نفسی علوم کی بہت اس وقت مشہوریت تھی. تو اس وقت کی آزمائش، اور اللہ نے یہ کہہ دیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت آزمائش تھی، اب اللہ دیکھ رہا تھا، تو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو کوئی اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ، اور یہ کس کا کام ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لوگوں میں ایک اثر ڈالتے تھے، ایک پاور ڈالتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کا نام لیتے تھے تاکہ لوگوں کو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اپنے کانفیڈنس ملنے، اپنا اعتماد رکھیں. تو رسول اللہ کے زمانے کے جو یہودی تھے، تو اس زمانے کے علوم کی طرف کیا کیا انہوں نے؟ توجہ کیا. جب دیکھا کہ اب رسول اللہ کو ہم کس طریقے سے کنٹرول کریں، ہر طرح تو وہ آزمائی رہتے، تو اب انہوں نے کیا کیا؟ اب آگے کی آیت ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلِكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت. اس علم کے پیچھے ہوئے جو دو فرشتوں پہ اترا تھا بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت. تو اب بنی اسرائیل نے طور طریقے اپنائے کہ اب کیا کرنا چاہیے. تو اس وقت جب نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب ایک طرف یہ جادو کا اتنا وہ تھا، اس وقت دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتارے بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے ہاروت اور مطلب یہ ماروت دو اللہ کی مدد سے وہ آئے. اور جو فرشتوں کا نام آتے ہی اب آپ سمجھ جائیے کہ یہ کوئی غلط کام تو نہیں کریں گے نا، اللہ نے ایک آزمائش کے لیے بھیجتے ہیں، اور ان کے ساتھ شرک اور کفر تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، رائٹ. تو وہ پہلے سے ہی، یعنی کہ جب وہ آئے اور وہ انہوں نے کیا کہا آگے؟ انہوں نے کہا اور دونوں کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ نہ کہہ دیتے کہ ہم آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ ہو جانا. پھر وہ اس سے جادو سیکھتے جس سے مراد ان کی بیوی اور شوہر میں جدائی ڈالنا تھا. تو اب پہلے وہ جو فرشتے آئے، اب آپ دیکھیے جو فرشتوں کا جو عمل تھا اس پہ اللہ نے کہا فتنہ ہے نا، انما نحن الفتنہ. تو اور شیطان کے لیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ وہ جو تھا کفر کرتا تھا، وہ کفر ہے، اور یہ ایک فتنہ، یعنی کہ فتنہ ایک آزمائش کے لیے بولا جاتا ہے. فرشتوں کے لیے جو آئے تھے وہ لے کے، وہ ایک امتحان تھا انسانوں کے لیے. تو اب جادو کے لیے کفر کہا گیا اور فرشتوں کے لیے فتنہ کیا گیا. تو اب وہ دونوں جو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے لیے دو فرشتے بھیجے تھے، تو وہ دونوں کسی کو جب کوئی ان کے پاس جادو سکھانے کے لیے سیکھنے کے لیے آتے تھے، تو وہ پہلے سے ہی کہتے تھے کہ دیکھو یہ ایک امتحان کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں، اس سے آپ اچھا کام بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ نے اس کو غلط استعمال کیا تو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ تم غلط کام کر کے کفر میں چل جاؤ، ہے نا. اور وہ اس کو اچھی چیز کو کیا کرتے تھے لوگ؟ غلط کام میں استعمال کر کے، جو سب سے ورسٹ کام ہے نا کہ میاں بیوی کو جدا کرنا، وہ یہ ٹائپ کا جادو ان کو بہت انٹرسٹ ان کو ہوتا تھا. تو اس پہ یہ والی آیت ہے کہ وہ پہلے سے جو ہے نا کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہے، تم سوچ سمجھ کے کام کرنا. پھر تم دیکھو اگر تم جو سیکھ رہے ہو تو تم اپنی خواہش پر قابو اگر نہیں پا سکو گے تو یہ کفر ہو جائے گا. تو کیونکہ یہ ایک علم اچھا ہے مگر اب تمہارے استعمال پہ ہے. ٹھیک ہے، علم تو علم ہے، اچھا ہے، اب غلط اور اچھا کرنا بھی تمہارے اس پہ ہے. مثلاً دیکھیے
کوئی چیز ہے، جیسے اب ہمارے پاس فون ہے یا ٹی وی ہے، تو اگر ہم اس کا استعمال ٹھیک کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، اچھائی آئے گی۔ اگر ہم ان چیزوں سے کو غلط استعمال کریں گے تو کیا ہوگا، ہم اپنی غلطی پہ جائیں گے۔ اسی طرح قرآن میں آپ کو پتہ ہے نا کہ اولاد، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، مال اور اولاد فتنہ کہا ہے اللہ نے۔ اس کا اگر انسان صحیح استعمال نہیں کرتا نا، مال کا اور اولاد کو صحیح تربیت نہیں دیتا، تو وہ کیا ہوگا، دنیا اور آخرت کے لیے ایک خسارہ بن جائے گا، ایک لاس بن جائے گا۔ اور اگر ہم اس کی مال کو اچھی جگہ خرچ کریں، مال کو حلال طریقے سے کمائیں اور اولاد کی اچھی تربیت کریں، تو وہ کیا ہوگا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو اس میں کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ دیکھو چیزیں بری اچھی نہیں ہوتی، تمہارا استعمال اس پہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اب وہ کیا کرتے تھے، جو وہ عمل سیکھتے تھے تو ان کے جو تھا وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا تھا۔ تو شوہر اور بیوی میں جو جدائی ڈالا نا، یہ بدترین عمل ہے، سمجھ لیجیے بدترین جادو ہے اور بدترین عمل ہے یہ۔ حالانکہ تو دیکھیے، مگر لوگوں نے نا اس علم سے، جب ہاروت اور ماروت نے سیکھا تو اس علم سے کیا کیا، غلط فائدے اٹھانا شروع کر دیے، اور میاں بیوی میں جدائی کا یہ علم سیکھ لیا کہ دوسروں کی بیویاں پسند آ گئیں، بس جادو کر کے اس کے دل خراب کر دو، ڈیورس ہو اور اس سے شادی کر لیں۔ حالانکہ دیکھیے ہونا یہ تھا کہ اپنی بیوی کا دل جیتنے والے کام کرتے ہیں نا، بجائے اس کے کہ اپنی بیوی کا دل جیتے، دوسروں کی بیویوں کے پیچھے دل جیتنے والے عمل کرنے لگے۔ تو کیونکہ جب انسان دیکھیے اپنے خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے نا، تو وہ پھر معاشرے کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اپنے آپ کو تو تباہ کرتا ہی ہے، اپنا گھر تباہ کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، گھروں سے گھر تباہ ہو کے ایک سوسائٹی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بجائے اچھے کام کرنے کے ذریعہ بنتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، گھر انہوں نے ایسے عمل انہوں نے شروع کیا کہ وہ گھر ٹوٹنے لگے۔ اور پھر آگے کی آیت ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، اور وہ اس سے کسی کا نقصان نہیں کر سکتے تھے اللہ کے حکم کے بغیر۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیئر کر دیا کہ دیکھو، مگر یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو، کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، بھلے انسان کوئی غلط کام کر رہا ہے مگر پھر بھی وہ اپنی مرضی سے بڑے بڑے کام سیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی انسان جادو ٹونے سب کچھ کر رہا ہے مگر ایک اپنا ایمان کامل رکھو کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کسی کے لیے امتحان ہو، اور کوئی غلط کام کر رہا ہے اگر اللہ اس کو اجازت دے تو سمجھ لیں دوسرا کی آزمائش ہی ہوگی نا۔ تو حالانکہ ان کو بہت اچھی طرح سے یہ بات بتا دی گئی تھی بنی اسرائیل کو کہ یہ کام کا انجام، یعنی کہ جادو ٹونے غلط کام کا جو انجام کیا ہوگا، اس کا غلط استعمال، یعنی کہ فرشتوں نے بھی بتا دیا تھا، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بھی، ان کی توریت میں بھی لکھا تھا کہ اس قسم کے کام کا غلط استعمال کیا ہوگا، جہنم کی آگ ہی ہوگی۔ مگر پھر بھی وہ دیکھیں نقصان دینے والی چیزیں ہی سیکھتے تھے، ان کی فطرت ایسی ہو گئی تھی غلیظ کہ اچھائی کی طرف نہیں جھکتی تھی، برائی کی طرف جھکتی تھی۔ تو ان کی دنیا کچھ بن جائے، یعنی کہ بس ان کو ایک لالچ تھی کہ اس کے ذریعے ہماری دنیا کی کچھ چیزیں بن جائیں، مگر آخرت میں دیکھیے اللہ نے کہا ان کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی کا نقصان نہیں کر سکتے تھے اللہ کے حکم کے بغیر، وہ چیزیں سیکھتے جو ان کا نقصان کرے، یعنی کہ وہ اس کے اپوزٹ غلط کام کرتے کہ جس کی وجہ سے وہ ان کا نقصان ہوتا، مطلب لوگوں کا نقصان ہو، اس کی طرف جاتے تھے۔ تو آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ خوب جان چکے ہیں جس نے یہ اختیار کیا، اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا وہ بہت ہی بری ہے، کاش کہ اس کو وہ سمجھتے۔ تو اب یہ جو بات بتائی جا رہی ہے نا کہ انہوں نے تو یہ جو ہے کوشش کی کہ مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے کچھ نہ کچھ دنیا کما لیں، تو لیکن اللہ نے کہا کاش ان کو معلوم ہوتا کہ انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے۔ حالانکہ یہودیوں کو اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو ایسا کام کرے گا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کرنے کی بھی کوشش کی، آپ کو تکلیف پہنچانے کی بھی کوشش کی، مگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے۔ تو دیکھیں یہودیوں کا یہ جو عمل کہ پیغمبروں کو وہ ناحق قتل کرتے تھے اور
اور جو ہے رسول اللہ کو بھی انہوں نے جو ہے کوشش کی کہ ان کو جان لے لی جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ابھی یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس قسم کی حرکت کر رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ بھی صاف صاف بتا دیا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر یہ کوئی کام ہوتا بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں ہمارے اچھے سے اویئرنیس ہونی چاہیے۔ دیکھیں انہوں نے جادو یا کفر تو کیا، ساتھ ہی میں کیا میں نے آپ کو بتایا تھا، سلیمان علیہ السلام کا نام کو یوز کیا۔ تو بنی اسرائیل کے پاس آپ کے پاس نا اللہ، رسول، والدین، کوئی کوئی رشتے کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، نہ اللہ کی اہمیت تھی نہ رسول کی تھی۔ اللہ کے احکامات کو انہوں نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، رسولوں کو وہ ناحق قتل کرتے تھے، اور والدین کی بھی کوئی عزت نہیں ہوئی۔ دیکھیں نا یہ جادو ٹونے، اس کا مطلب ہے کسی کی کوئی عزت ہی نہیں تھی، کوئی میاں بیوی کا رشتہ کوئی قسم کی نہیں تھی، تو کوئی عزت نہیں۔ بعض تو مسلمانوں بعض تو دیکھیے سلیمان علیہ السلام کو بھی نبی نہیں مانتے، آپ کو پتہ ہے ان کے جو لوگ ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ ایک جادوگر بادشاہ تھے، نعوذ باللہ ان کا ایک گروپ ایسے بھی لوگ باتیں کرتے تھے۔ تو جادو سے دیکھیے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ کسی کا نقصان نہیں کر سکتے اللہ کے حکم کے بغیر، ٹھیک ہے؟ وہ چیزیں سیکھتے ہیں ان کا جو نقصان کرے، فائدہ نہ کرے۔ اب اللہ نے یہ ہمیں خوب کہا ہے کہ ایک بات یاد رکھو کہ جادو سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، وقتی طور پہ ضرور ہوتا ہے، مگر جو کر رہا ہے اس کا تو ہمیشہ کا نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی جادوگروں کو دیکھیں گے، دیکھیں ان کی زندگی کوئی کامیاب زندگی نہیں ہوتی ہے نا، زندگی والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ جادوگر اگر اتنا ہی کامیاب چیز ہوتی تو وہ جادوگر سب سے پہلے اپنی زندگی نہیں اچھے بنا لیتا ہے نا۔ جادو کرنا دیکھیے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، جیسے ہم نے کسی کو کوئی ٹیبلٹ کھلا دی اور بس ہو گیا ہے نا۔ اگر ایسا ہی جادو کا اثر ہوتا تو آج کوئی نہیں بچتا۔ آپ دیکھیں اگر اسی طرح جادو اثر کرنے لگے سب کے اوپر تو آج دنیا میں کوئی کامیابی نہیں ہوتا، کوئی خوشی سے ہنسنے بولنے والا ہی آپ کو دنیا میں نظر نہیں آتا، کوئی آپ کو صحت مند نظر نہیں آتا، کوئی پیسے والا نظر نہیں آتا، کوئی شادی شدہ گھر نظر نہیں آتا، آپ کو بچوں والا نظر نہیں آتا۔ کیونکہ دیکھیے جس کے پاس بھی کوئی نعمت ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے، حسد کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جادو کر کے کیا ہوتا ہے، اگر اسی طریقے سے جادو اثر کرتا تو وہ حاسد کیا کرتا، جادو کر کے اس کی نعمتوں کو ختم کر دیتا، چھیننے کی کوشش کرتا۔ تو یہ جادو جو ہے نا، یہ جادو ہو گیا، نظر ہو گیا، بظاہر حق ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، ہے نا، ہے تو، مگر مسلمان کا ایمان بھی مضبوط ہونا چاہیے، مسلمان کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے وقتوں کے لیے بھی بہت ساری دعائیں اور عمل سکھائے ہیں۔ آپ نے ہمیں سورتیں بتائیں، فلق ناس پڑھا کرو، آیت الکرسی پڑھا کرو، صبح شام کی دعائیں پڑھا کرو، ہے نا، اور جو ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھا کرو، اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو شو آف نہیں کرتے پھرو، لوگوں کی نظروں میں بلا وجہ اپنے آپ کو، جیسے آج کل فیس بک پہ کھانے پینے کی تصویریں ڈال دی اپنی، جو ایسی ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں فیس بک، اور پتہ نہیں جتنے بھی یہ ہمارے ذرائع ہیں نا، کبھی کوئی اچھے ڈریسز پہن کے ڈال رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی سامنے والا جس کو ڈال رہے ہیں اس کے دل میں آپ کے لیے کیا پیدا ہو رہی، حسد پیدا ہو رہا ہے، او اتنا اچھا ڈریس اس کے پاس ہے، میرے پاس تو ہے نہیں، اتنی یہ خوبصورت لگتی ہے، میں کیوں نہیں لگتی۔ ہم نہیں جانتے کہ سامنے والا کیسا، لیکن ہم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ اور کتنے لوگوں کے بعد جو کھلے عام اس قسم کی تصویریں کھانے پینے کی، گھومنے پھرنے کی ڈالتے، کتنے لوگ ہیں جو اس چیزوں سے محروم ہیں، ان کے دلوں میں حسرت آتی ہے، کاش کہ ہمارے پاس بھی ہوتا، اور یہ محرومی کیا ہوتا ہے، حسد میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ شیطان تو سمجھیے اگر 75% لوگوں کو حسد میں ڈالتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں اللہ والے جو لوگوں کی نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو ہم اپنے آپ کو پرپزلی ان چیزوں میں انوالو کرتے ہیں، پھر لوگوں کی نظر بھی لگتی ہے، لوگوں کا حسد بھی ہوتا ہے، کہ ہم اپنے آپ کو خود پریشان کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں خود ان چیزوں سے منع کیا کہ دیکھو جس کے پاس جو نعمت نہیں ہے نا، اس کے سامنے وہ بلا وجہ
اظہار نہیں کرو. فار ایگزامپل کسی کے پاس اولاد نہیں ہے, آپ جا کے اپنی اولاد کی تعریفیں شروع کر رہے ہیں. اب آپ بتائیے, سامنے والے خود اس نعمت سے محروم ہے اور آپ ایسی باتیں کریں گے تو آپ کے پاس کیا رزلٹ آ رہا ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز فار ایگزامپل لے لیں جو سامنے والے کے پاس محروم ہے, تو بلا وجہ آپ اس کا اظہار مت کیا کریں. اس سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے نا, اس کے دل میں رنجیدگی آئے گی جس کے پاس یہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے ہمیں دعائیں بتائیے اور ہمیں تدابیر بھی بنائیے, اور پھر ہم کو اللہ پہ بھروسہ اور توکل بھی کرنا چاہیے. ہم اپنی اور انسان کیا ہے نا, جب کسی کو نظر یا اس قسم کی کوئی حرکتیں یا اپنی کچھ ہو جاتا ہے زندگی میں, تو ہم اپنی گناہوں کو, غلطیوں کی ذمہ داری ہم اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے ہیں نا. ہم ان کو فوراً کیا کرتے ہیں, دوسروں پہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. او اس نے جادو کیا ہوگا, اس نے نظر لگائی ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں, فوراً اپنی چیزیں دوسروں کے اوپر نہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے. تو اس مسئلے کا حل یہ جو ہے نا, یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں پہ الزامات ڈالنے کے, بلکہ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے نا. ہمیں اپنے مسئلے کا حل خود ڈھونڈنا چاہیے کہ میرے سے کہاں مسٹیک ہوئی ہے. دوسروں پہ الزام, تہمت بہت بڑے یہ گناہ ہیں, ٹھیک ہے. اور گھر میں کیا ہوتا ہے, اس سے بھی لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, فیملی میں نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں. تو جادو ہو تو جادو کی وجہ دیکھیے, ایوری ٹائم یہ نہیں کہ کوئی نظر ہی جادو ہی لگا کے جادو ہی کر کے بیٹھ جائے گا, سمجھ رہے ہیں نا آپ. تو کسی کی بھی گھر میں کوئی بھی پرابلمز آ جائیں, کسی کی نوکری چل جائے, کوئی بھی قسم کی آپ سمجھ لیں جو ہماری لائف میں کسی کا بھی کچھ ہو رہے ہیں, تو بس یہ کہہ دیتے ہیں کوئی بندش آ رہی ہے کسی کام کے لیے, تو ہم لوگ فوراً جو نا دوسروں پہ بدگمانی کرنے چلتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے بدگمانی اور تہمت, جھوٹ, یہ سب چیزیں جو ہے نا اچھی باتیں نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے. تو ہر چیز جو ہے نا ہم کو جادو پہ نہیں ڈال دینا چاہیے, نظر اور جادو میں, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, مگر ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو صحیح کرنا چاہیے. بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلے ہم اپنے آپ اور اپنے حالات کو دیکھیں اور پازیٹیو رہ کے سوچنے کی عادت ڈالیں, ٹھیک ہے. اور دعائیں کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنے حالات کو بھی ٹھیک ٹھاک کرنا چاہیے. ہم اپنے رویوں کو بھی چیک کریں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے, کہ کاش کہ ان کو احساس ہوتا, یعنی کہ جو اس قسم کی حرکتیں کریں, مطلب یہ اختیار کیا ہاں, تو اس کا نقصان نہ فائدہ نہ کرے. وہ خوب جان چکے ہیں کہ جس نے یہ اختیار کیا, یعنی کہ جادو ٹونے کے کام اختیار کیے, اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہو, جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا. وہ بہت بری ہے, کاش کہ ان کو سمجھ ہوتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں, کاش کہ ان کو پتہ ہوتا کہ ان کے اس عمل سے ان کی دنیا کی چند دن کی خواہشوں کے پیچھے انہوں نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا ہے نا. یعنی کہ ان کو اب بھی اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیسا برا یہ عمل کرتے ہیں. کاش کہ ان کو سمجھ ہوتی, کاش کہ ان کو عقل ہوتی, کہ یہ جانتے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. تو اور دیکھیے ہمارے پاس ہے نا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت سے جو ہمیں ملا ہے, ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جادو جو ہے وہ کفر ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا جادو کرنے والا اور اس کی تعلیم دینے والا بھی, یہ بھی کفر ہے, ٹھیک ہے. اور سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے کفر نہیں کیا, بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو عنایت تھی جو سب کچھ ملا. اور وہ کوئی جادو ٹونے نہیں کرتے تھے, یہ ان کے اللہ کے معجزات تھے جو اپنے سلیمان علیہ السلام کو ملے تھے. اور دوسرے انسان کو ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو پہلے چیک کرنا چاہیے, نہ کہ ہم دوسروں پہ بدگمانیاں ہم شروع کر دیں. اور فرشتے جو تھے ایک آزمائش کے لیے آئے تھے, وہ جو بھی سکھا رہے تھے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئے تھے, تو اللہ دیکھنا چاہتا تھا اب لوگ کیا کرتے ہیں. اور جادو اللہ کے حکم سے کے بغیر کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ بات ہم اچھے سے ذہن میں کریں. کسی پہ بھی اگر خدا نخواستہ ہوتا بھی ہے تو وہ یہی سمجھے میرے اللہ کا حکم تھا, تو اپنے ایٹیٹیوڈ کو صحیح کرنا چاہیے. اور جادو کا دیکھیے نقصان زیادہ ہے اور نفع یعنی کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ کم ہے. اور جادو
جادوگر کے پاس جا کر نا ہمیں جب کسی کو خدا نخواستہ جادو ہو گیا تو جادو کا علاج جادو گندگی سے گندگی کا علاج نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اس کو جو ہے اس تکلیف کو اچھے قرآن کی آیات سے جو ہے ہمیں اس کو کلین کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ گندگی کی چیز کا اگر آپ بولیں گندا کپڑا ہے اس کو ہم گندے پانی سے دھونا شروع کر دیں تو کیسے صاف ہوگا، ہے نا، اس کو ہم اچھے صاف ستھرے صابن لگا کے دھونے سے صاف ہوگا نا، تو اسی طرح قرآن کی آیت سے اس کا ہمیں علاج کرنا چاہیے، اور انسان کو اپنی کوشش، دعا، احتیاط، ہمیں یہ سب چیزیں جو ہے نا کر کے اللہ پہ بھروسہ بھی کرنا چاہیے، ورنہ وہ ایک دماغی کیا ہوگا، مریض بن جائے گا۔ جو لوگ ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے نا جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، ہائے نظر لگ گئی، ہائے کوئی، وہ انسان ایک مینٹلی ہے نا، وہ ایک سائیکالوجی وہ پاگل سا ہونے لگے گا، یہی سوچتے کہ وہ ہر کسی پارٹی میں جانے سے اپنی خوشی کو شیئر کرنے سے ڈرے گا، اس کو یہی ڈر رہے گا کہ بس نظر لگ جائے گی، کہ دوسروں کو کوئی کام نہیں ہے، خالی وہ نظر ہی لگاتے رہیں گے، جیسے اور لوگوں کو دنیا میں کام ہی نہیں ہے نا۔ اب جو ہے وہ دماغی مریض بن جاتا ہے پھر، اور ہر ایک کو کیا ہوگا، وہ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، او اچھا دیکھا اس کے سامنے میں نے وہ بات کی تھی نا اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ وہ بدگمانی، شیطان اس کو مایوس کر دیتا ہے، بدگمان بنا دیتا ہے، ایک وہ عجیب ہی دنیا میں چلا جاتا ہے وہ بیچارہ انسان، وہ کیا توہم پرست بن جاتا ہے، ایمان کی کمزوری اس کے اندر آنا شروع، یہ ایمان کی کمزوری ہے نا کہ وہ ہر ایک پہ گمان شروع کر دیتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا، اس کو ایمان کہاں گیا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، یہ ایمان کی کمزوری ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر جو ہے نا بدگمانی سے اپنے آپ کو بیمار کر لیتا ہے وہ، ہے نا۔ تو اس نے جو ہم کو کرنے کا کام دیا ہے ہم وہ کریں، باقی جو ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، اللہ پہ توکل کرنا سیکھیں۔ اس آیت سے اللہ نے یہی کہا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اب آیت نمبر 103، اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہتر بدلہ پاتے، کاش کہ ان کو سمجھ ہوتی۔ اب اللہ نے دیکھیں وہی جو میں نے ابھی آپ سے بات کی، یہ سلوشن بتا دیا، اصل چیز اپنا ایمان اور تقوی کو مضبوط کرو، ہے نا، ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے کہ انہوں نے کر دیا انہوں نے کر دیا، اللہ کی کتاب کا علم سیکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر ایمان کی مضبوطی پیدا ہو۔ اگر وہ اس کی جگہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، نبی کی زندگی کو فالو کرتے، نبی کی زندگی کی پیروی کر رہے ہوتے، تو اپنی زندگی کا تزکیہ کرتے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے، سوچتے کہ مجھے اللہ نے کیوں بھیجا ہے اس دنیا میں، اس کو سمجھ آتا نبی کی زندگی سے کہ ہم یہاں ایک امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اندر کی جو برائیاں ہیں اس کو اچھائیوں میں تبدیل کرنا ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر برائی اچھائی ہوگی، ہے نا، تو میرا کام کیا ہے کہ میں اپنی برائیوں کا مقابلہ کروں، اس کے ساتھ اس کا فائٹ کر کے اپنی برائیوں کو اپنے اندر سے نکال دوں، کیونکہ اور یہی جو ہے نا شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، شیطان ہمیں برائی کی طرف کرتا ہے، مگر ہمیں اسٹرانگ رہ کے ہمیں فائٹ کر کے اپنی برائیوں کو نکالنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر میں اپنی اچھائیوں کو بڑھاؤں اور زیادہ موٹا تازہ کروں تاکہ میں جنت پا سکوں، ٹھیک ہے نا، تاکہ میں جنت میں جا سکوں، یہ ہے اصل ٹارگیٹ۔ مگر یہودیوں نے کیا کیا، نبی کی دعوت کے خلاف ہو گئے، ان کے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ان کے اب اس کے طریقوں سے ہی بھاگنے لگے، نبی کے طریقوں سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کاش کہ وہ سمجھتے، کاش کہ ان کو پتہ ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بہت ہی حسرت اس کے اندر بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ وہ جانتے، انسان کاش کہ وہ جانتا کہ وہ اس نے کتنا بڑا اجر و ثواب جو ہے اس نے دنیا کی حقیر چیزوں کا جو آخرت میں ملنے والا تھا، اس نے دنیا کی چیزوں کے لیے چند دن کی دنیا کی زندگی کے لیے اس نے اپنا لاس کر دیا۔ انسان کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ حقیر سی چیز ہے، پتہ نہیں ہمارا کب وقت کا ہو جائے۔ ان کو اگر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اللہ کی کتاب کو مانتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بنی اسرائیل ہیں ان کو ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، جو انہوں نے ہمیشہ کی زندگی اور آرام اور راحت
جو انہوں نے دنیا کی زندگی کے لیے قربان کر دیا، ہائے افسوس۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل اہل کتاب تھے، وہ کتاب رکھنے والے تھے، وہ دین کے محافظ تھے، دین کی حفاظت کرنے والے تھے، نبی کے ماننے والے تھے، ہے نا۔ ان کو تو اب حکم آ گیا اللہ کا، تو اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا چاہیے تھا، اللہ کے آگے جھک جانا ہی چاہیے تھا۔ ان کے حکم کے آگے وہ جھک جاتے ہیں، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ایمان اور تقوی اور ہر چیز کو جو ہے انہوں نے بیچ دیا۔ اگر ان کے اندر ایمان ہوتا، تقوی اختیار کرتے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا بجائے بات ماننے کے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے جادو ٹونوں کے چکروں میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی ہدایت دے اور ہم سمجھیں کہ دنیا کی زندگی ایک ٹیمپریری اور آخرت ہمیشہ کی ایک، کبھی بھی ہمیں اسی کو آخرت کو ہی فوکس کرنا چاہیے۔ اب ہے آیت نمبر 104، اے ایمان والو رائنا نہ کہو اور انظر نہ کہو اور سنتے رہو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ ایٹیٹیوڈ اور جو یہودیوں کے، بنی اسرائیل کے منافقین تھے، ان کے جو طور طریقے تھے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک اور طریقہ تھا۔ جب رسول اللہ کی محفل میں جاتے تھے تو ان کا کیا طور طریقے ہوتے تھے، درس و تدریس سننے جاتے تھے تو وہ کس طریقے سے رسول اللہ کو مخاطب ہوتے تھے۔ اب دیکھیں آیت کا شروع کیسے ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ بات ہم سے آپ سے کی جا رہی ہے، یعنی کہ ہماری صفت ایمان کے ساتھ ہم کو پکارا جا رہا ہے، نام کے ساتھ پکارا۔ تو کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ خاص ہم کو اللہ تعالیٰ پے اٹینشن ہو کے بات کر رہے ہیں، مگر جب کسی کی خوبی کے ساتھ، جیسے آپ کا بچہ ہے، آپ نے اپنے بچے کو پکارا، اگر آپ اس بچے کی خوبی کے ساتھ پکارتے ہیں کہ میری کتنی اچھی بیٹی ہے، میری کتنا اچھا میرا خیال رکھنے والا، جب اس کی آپ کوئی کوالٹی کے بارے میں اس کی بات کر کے پکارتے ہیں نا، تو بچوں کو اور پیار آتا ہے، بچے اور پے اٹینشن ہو کے آپ کی بات سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہماری ایڈجیکٹیو یعنی کہ ہماری جو تعریف ہے اس کو کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، یعنی کہ ایمان کی خوبی جس کے اندر پیدا ہو گئی ہے، میرے بندوں میری بات سنو۔ کہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ دیکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے بندوں کو بتاؤ، ان کو بتاؤ کہ کیا ان کے لیے صحیح ہے، اے ایمان والو رائنا نہ کہو۔ اب جب یہودی لوگ جب آتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں درس و تدریس سننے کے لیے، سبھی آتے تھے، یہودی بھی آتے ہیں، منافق بھی آ رہے ہیں، سب۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ رہے ہوتے تھے نا، اگر جیسے سمجھ نہیں آئی ہے یا ہم کو سننے میں کمی بیشی ہو گئی، کیونکہ دیکھیے تو اس زمانے میں کوئی مائک سسٹم تو نہیں ہوتا تھا نا، تو بہت سارے ہوتا تھا کہ سننے میں کمی ہو گئی یا مس انڈرسٹینڈنگ، یا ہماری خود پہ اٹینشن نہیں تھے تو ہم نے وہ بات نہیں سنی۔ تو ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ اتنی ضروری بات ہے، کوئی ہم سے کوئی مس نہ ہو جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں، پلیز اس کو دوبارہ بتا دیں، ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم ایسے ہی کہیں گے نا اپنے ٹیچر سے کہ پلیز یہ بات میرے سے مس ہو گئی تھی، مجھے ذرا بتا دیں۔ تو یہ ایک علم کی مجلس کے نا آداب ہمیں بتائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی سامنے استاد بیٹھا ہو، تم کو درس دے رہا ہو، تمہیں سمجھ نہ آئے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے اگر کوئی چیز مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا یہ رائنا یہ کہا کرتے تھے۔ تو یہودی اور یہ لوگ منافقین کیا کرتے تھے، اس الفاظ کو ایسے زبان میں مڑوڑ کے نا اس کا مطلب بدل جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہو جاتا تھا کہ اے بکری چرانے والے، نہیں کہ رسول اللہ کی انسلٹ کر کے بات کرتے تھے نا۔ تو اللہ نے ورڈ ہی بدل دیا۔ اللہ نے کہا یہ تم لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کہو انظرنا، ایسے مخاطب ہونا، ٹھیک ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو ہی بدل دیا۔ تو اب آپ دیکھیے کتنی پیاری بات اللہ نے ہمیں اس میں بتائی ہے۔ تو اس وقت کیا کیا یہ لفظ بولا جاتا تھا، جیسے میں نے آپ کو کہا رائنا کا، مگر انہوں نے کیا کیا، اس میں ایک ٹیکنیک پیدا کر لی، ٹھیک۔ انہوں نے سمجھ کی کمی کی وجہ سے کہہ لیے، جو بھی کہہ لیجیے، بگاڑ دیا، تبدیل کر دی، لفظ کو چینج کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب چینج کر دیا نا ورڈ، کیونکہ دیکھیں یہ فتنہ تھا، ہے نا، ان فتنوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ منافقین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آنا جانا رہتا تھا، تو اللہ نے تبدیل ہی کر دیا، ورڈ کو ہی تبدیل کر دیا کہ ان فتنوں کے بیچ میں ایسا نہ ہو کہ جو ایمان والے ہیں وہ کسی فتنے میں پڑ جائیں، ہے نا۔
اپنا ایمان گنوا دے. تو لہٰذا تم بھی جو ہے نا اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تو اب ذرا پے اٹینشن ہو کے سنا کرو. تمہیں یہ کہنا نہ پڑے کہ رسول اللہ دوبارہ سے ہمیں بتا دیں, تم خود پے اٹینشن ہو کے بات سنا کرو. تو اپنی یعنی کہ تم خود جو ہے ٹھیک ٹھاک کرو, اپنے آپ کو فکس کرو, بات کو سنا کرو, غور سے سن کر دوبارہ سننے کی نوبت نہیں آنی چاہیے. اور یاد رکھو, اور یاد سے اچھے سے یہ جو احتیاط تمہیں بتائی جا رہا ہے تم اس کو غور کرو. اور اس کے باوجود اگر کہ مطلب اللہ کے پیغمبر ہیں, اور یہ پیغمبر جو ہے نا اگر تمہارے پھر بھی اگر تمہاری بات سمجھ نہیں آتی کہ تو پھر یہ انذرنا کا ایک ورڈ انہوں نے اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ یہ کہہ کر کہ سنیے پلیز ذرا میری بات سن لیجئے. تو ہم کو دیکھیے اس سے جو سبق مل رہے ہیں اس آیت سے, ہم تو شاید کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا کہ اگر سنتے رہو, اگر ایسی دردناک اگر اس طریقے سے اگر تم رسول کو تکلیف دینے والی بات کرو گے, کیونکہ اللہ کو تو سب پتہ ہے, تو ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو دیکھیں جب وہ لوگ محفل میں آتے تھے اور رائنا کہتے تھے تو ہو سکتا ہے اس وقت ہم سمجھ نہیں سکتے, جو لوگ وہاں کے تھے ہم نہیں سمجھ سکتے, مگر اللہ کو تو دیکھیں سب زبان کا مڑوڑنا اور نیت کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے, ان کے ارادے کیا, وہ کس طرح سے رسول اللہ کو تکلیف دینے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں, اللہ کو تو سب پتہ تھا نا. اللہ نے ان کو کچھ نہیں کہا. آپ دیکھیں ان سے اللہ نے الجھا نہیں, بلکہ کیونکہ وہ اپنی غلطی تھوڑی نہ مانتے وہ, بلکہ مومنوں سے ہی کہہ دیا کہ تم اپنے ایٹیٹیوڈ کو, اپنے الفاظ کو ہی بدل دو. ٹھیک ہے نا, رائنا کوئی برا ورڈ نہیں تھا, آپ یہ مت سمجھیں کہ رائنا میں کوئی برائی تھی, مگر وہ جس نیت سے بولتے تھے یہودی وہ ضرور برا تھا. تو مگر ان کو دوسرا الفاظ دے دیا, صرف کیا صرف منع نہیں کیا کہ یہ نہیں کرو, بلکہ اس کا سلوشن بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انذر نہ کہو. ٹھیک ہے, اور پھر دیکھیے الفاظ کا اچھا استعمال ہونا چاہیے. الفاظ ہمیں ایسے لیں جو اچھے ہوں. ٹھیک ہے, ایسے الفاظ سے ہم کو بچنا چاہیے جس سے ہم 2 لوگ 3 لوگ محفل میں بیٹھیں تو ایسے لفظوں سے ہمیں بچنا چاہیے جس سے فتنہ ہو جائے نا. بعض دفعہ ان کا استعمال کیا ہوتا ہے, لوگوں کو غصہ دلا دیتا ہے. تو ایسا الفاظ اور ایسا انداز اپنائیں جو دوسروں کی نا جس میں انسلٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, ہمارے پاس چوز ہے نا, ہم اپنے سلیکٹ کرتے ہیں. کوئی جو بات کہہ رہا ہو نا ہمیں اس کو غور سے سننا چاہیے, پے اٹینشن ہو کے بات سننا چاہیے. تو ایک چیز سے منع کریں تو ہمیں کیا کرنا, جب ہم کسی کو ایک چیز سے منع کریں تو اس کو ہمیں اس کا سلوشن بھی بتانا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کرو تو اب ایسا کرو, کیونکہ دیکھیے خالی اگر ہم وہاں اسپیس چھوڑ دیں گے نا, ہم نے بچوں سے کہا یہ نہیں کرو, اب وہ جگہ خالی ہو گئی. تو اگر ہم اس کو صحیح سلوشن نہیں بتائیں گے اپنے بچوں کو یا بڑوں کو بھی, تو وہاں کیا ہوگا, کچرا آ جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس سے کیا ہوگا کہ خرابی پیدا ہوگی. اس لیے ہمیں اس کا حل بھی ضرور بتانا چاہیے تاکہ دماغ میں کچرا نہ جمع ہو جائے. اور اللہ کی دیکھیے حکم کی مخالفت سے ہمیں بچنا چاہیے. اور مومن کا اخلاق جو ہوتا ہے نا بڑا اعلیٰ ہوتا ہے. تو دیکھیے ادب اور عاجزی سے نا علم حاصل کرنا چاہیے, جو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نبی کی محفل میں بیٹھو, جیسے ہم قرآن کی محفل میں ہیں تو ہمارے اندر نا عاجزی ہونی چاہیے. علم حاصل کرنے سے ہم کو پھر فائدہ ہوتا ہے. جب عاجزی اور ادب ہوتا ہے نا تو فائدہ ہوتا ہے. اللہ سے حکمت ہمیں مانگنی چاہیے, ایسی چیزوں کے لیے ہمیں حکمت مانگنی چاہیے. حکمت کیا ہوتی ہے, صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا, صحیح ڈیسیژن لینا, تو اس کی حکمت ہے. لہٰذا بات کو ہمیں کیا کرنا چاہیے, بڑھانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اس حکمت کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب ہم حکمت سے بات کریں گے تو وہ لانگ ٹرم لوگوں کے دلوں میں اندر گھس جاتی ہے. اور تو جب ہم کو کیا کرنا چاہیے, بات کو بہت بڑھانا بھی نہیں چاہیے. حکمت سے کوئی ہم دیکھ رہے ہیں سامنے والا پرسن ہمیں ٹیز کر رہا ہے, ہمیں غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے, تو ہم اپنی حکمت سے نا باتوں کا رخ جو ہے نا وہ تبدیل کر دیں. ہمیں اس آیت میں اور ہمیں یہ اندازہ سکھایا جا رہا ہے, ہمیں نا اس آیت میں ہمیں انداز سکھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی یا غصہ دلانے والا ایٹیٹیوڈ کر رہا ہے تو ہم اپنا انداز, اپنے الفاظ ایسے کر لیں کہ سامنے والا اپنی بدتمیزی اس کو ہم موقع ہی نہ دیں کہ وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات, کہ جب بھی 2 پرسنوں میں کوئی ایسی بات ہو رہی تو آپ اپنے لہجے میں
ذرا تمیز لے آئیں. یہ نہیں کہ وہ ایک بات کر رہے تو آپ بھی دوست سنا رہے. اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اچھی بات ملائیں. جیسے اللہ نے دیکھیے الوں سے الجھے نہیں, منافقوں سے الجھے نہیں کہ تم رائنا کیوں کہہ رہے ہو, اس کی تصدیق دو. اللہ نے خود بخود بات کو تبدیل کر دیا تاکہ کوئی مسئلے نہ آئیں. اب آیت نمبر 105, یہ لاسٹ آیت ہے. ما یود الذین کفروا, یعنی کہ وہ لوگ جو کافر ہیں نہیں چاہتے اہل کتاب میں نہ مشرکوں میں اس بات پہ کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی نیک بات اترے, اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہے, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں سلوشن. یہ جو جادو ٹونا کر رہے ہیں, جو حسد کر رہے ہیں, جو باتوں میں اتنا ان کے زہر ہے کہ لوگوں اور کہ رسول اللہ کو کس طریقے سے وہ ہرٹ کر رہے تھے, اب اس کو بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے. یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر نا حسد کی بیماری پیدا ہو گئی تھی. وہ لوگ جو کافر ہیں نہیں چاہتے اہل کتاب میں سے نہ مشرکوں میں سے اس بات پہ کہ تم پہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی اچھی بات تمہارے لیے کوئی خیر و برکت ہو. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ بالکل نہیں رسول اللہ اور مسلمانوں کو پسند کر رہے تھے. تو اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں جس سے وہ انکار, جیسے نا ان کا انکار کر رہے تھے, حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, تو یہ وہ ان کے دل میں کیا تھا, مشرک. دیکھیں جو بنی اسرائیل کے علماء تھے ان کو تو یہ حسد ہو گیا تھا کہ ہمارے اندر سے کیوں چلے گئی ہے نا, اور مشرکوں کو کیا پرابلم تھا, وہ کہتے تھے کہ ہم ہیں اعلیٰ, ٹھیک ہے نا. اگر قرآن اور رسول یہ سرداری, ہم اتنے سردار ہیں تو یہ جو قرآن نازل ہوا کیوں ہمارے سرداروں پہ نازل نہیں ہوا, ہم ہیں نا, ہم ڈیزرو کرتے ہیں, کیوں یہ نعمت رسول اللہ کے پاس کیوں چلے گئی. ان کو یہ تھا ہم دولت والے ہیں, ہمارے پاس نبوت جیسی یہ تمام بڑی بڑی چیزیں ہمارے پاس آنا چاہیے تھا, جبرائیل ہمارے پاس آتے. یہ ان کو حسد ہو رہا تھا کیوں ان کے پاس آیا. اور جو بنی اسرائیل تھے ان کا دوسرا پرابلم تھا کہ ہمارے پاس آنے کی بجائے آخری نبی وہاں آ گئے. تو انسان فتنوں میں نا بڑا فتنہ کیا ہے, ایک حسد کا فتنہ ہے, ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑا فتنہ, ان کو بھی یہ حسدی کا فتنہ ہو گیا تھا. تو ہم کو یہ کیوں نہیں ملا, نہیں کہ جیسے لہٰذا دین کو جو ہے نا سمجھ کے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کیا چاہتا ہے نا. اللہ چاہتا ہے کہ کون, اللہ کو پتہ ہے نا کہ کون کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے, کون ہے جو اس کو ڈیزرو کرتا ہے, کون دین کی خدمت کر سکتا ہے, تو کون زیادہ حقدار ہے, تو اللہ ہی کو پتہ ہے. تو جس کو اللہ قابل سمجھتا ہے وہ اسی کو دیکھتا ہے. آپ کی میری خواہشوں سے کچھ نہیں ہوتا, میرے اور آپ کے حسد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی مرضی ہے, اللہ جسے دینا چاہے گا وہ اللہ دے گا, ٹھیک ہے. تو اللہ نہیں کہ ہماری آپ کی خواہشوں کے مطابق اللہ نہیں دے گا. ہدایت کی نعمت اللہ اپنی حکمت سے دیتا ہے, یاد رکھیے حکمت سے دیتا ہے. اللہ اپنی حکمت اور علم کے ذریعے دیتا ہے. اللہ بڑے فضل والا ہے, مگر تم نے اپنی کیا ہوا ذمہ داری کی قدر ہی نہیں کی. جو بنی اسرائیل تھے یا مشرکین مکہ تھے, اگر وہ اپنے پیغمبر کا ساتھ دیتے, دین کو آگے بڑھاتے, تو تم پر بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے نا. مگر تم نے تو حسد کیا. حسد سے اپنی بیماری میں جو قوم افراد ہے کہ جس کے اندر بھی حسد آتا ہے نا, وہ اپنے لیے راستے خود بند کر لیتا ہے. انسان ہو یا ایک پرسن ہو یا پوری ایک قوم ہو, ہے نا, تو وہ کیا کرتی ہے اپنے آپ کو خود تباہ کر دیتی ہے. جیلسی سے انسان خود تباہ ہو جاتا ہے, بھٹک جاتا ہے, دور چلا جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے اپنے ہی رویے سے. تو اپنے رب پر بھروسہ کرو کہ وہ یقین کرو کہ جو اللہ نے تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے, اگر تمہارے پاس وہ نہیں ہے جو دوسرے کے پاس ہے, مگر اللہ پہ یقین رکھو کہ تمہیں جو کچھ بھی اللہ موقع دے رہا ہے یا جو کچھ بھی تمہیں دے رہا ہے اس سے خوش اور راضی رہو کہ یہی اس وقت کے حالات کے لحاظ سے یہی تمہارے لیے بہتر ہے, تم اسی میں تمہارے لیے اچھائی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اپنے لیے اچھا ہے تمہارے لیے, اسی میں خوش رہا کرو. اللہ کی رحمت سے تمہارے لیے یہی بہتر ہے. اگر میری بجائے جیسے اگر میری بجائے کسی اور کو ملا ہے تو اللہ کی مرضی
کے خلاف نہیں جانا، بلکہ اعتراف کر لو کہ میرے لیے یہی بہتر تھا۔ محنت کرنا چاہیے۔ دیکھیں انسان اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی کوالٹی کی وجہ سے اللہ نے دیا ہوگا نا، اس نے کچھ اچھا کام کیا ہوگا، محنت کی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا کہ اللہ اس کو وہ نعمت دے رہا ہے۔ تو ہمیں بھی جیلس ہونے کی بجائے محنت کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، ہم جیلس ہو کے بس اپنے آپ کو ہی تباہ کر لیں گے۔ تو جنہوں نے بھی اعتراف کیا، اللہ کی نعمتوں کے آگے اپنے آپ کو سلنڈر کر لیا، تو ان کا مقام دیکھیے پھر کیا ہوا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق بنے، عمر رضی اللہ بنے۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ جیلس نہیں ہو گئے کہ کیوں حضرت ابو بکر صدیق کا اتنا اعلیٰ مقام ہے، انہوں نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا ہے نا، اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے، تو ایسے ایسے اعلیٰ مقام ان کو ملے۔ اللہ تو بڑے فضل والا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بہت اللہ فضل والا ہے۔ اور یہ دیکھیے جو حسد ایسی بیماری ہے جس سے کیا ہوتا ہے، جھوٹ پیدا ہوتا ہے، جھوٹ، بدگمانی، اور پھر اپنی نفسیات خراب ہوتی ہے، انسان اپنا ہی نا ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ اور یعنی کہ نفرت، کیا بتائیے نا وہ انسان کیسا ہوگا جس کے اندر خالی 24 گھنٹے نیگیٹو باتیں سوچتا رہے، پلان کرتا رہے، اچھا اب میں اس کا یہ جواب دوں گا، اچھا میں اب اس کے ساتھ یہ کروں گا، تو اس کی پرسنالٹی بالکل کرش ہو کے رہ جاتی ہے نا، نفسیات اس کی سائیکو ہی خراب ہو جاتی ہے، آگے ہی وہ نہیں بڑھ پاتا، اسی میں چکر میں رہتا ہے، تہمت لگاتا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے۔ جو وقت دیکھیے اس کو پازیٹیو میں لگتا نا، اگر وہ یہ وقت اپنا پازیٹیو باتوں میں لگاتا تو لوگوں میں اچھا بن کر رہتا ہے نا، اگر کہ وہ وقت مگر اس نے کیا کیا، وہ اپنا وقت اس نے خالی برے کاموں کو سوچنے میں، نیگیٹو سوچ میں ہی لگا دیا، تو اس نے کیا کیا، وہ جو ہے نا وہ شہد کی مکھی نہیں بنا۔ دیکھیے شہد کی مکھی کون ہوتی ہے؟ جو ہنی بی ہوتی ہے، وہ سلیکٹڈ جاتی ہے اور اچھے اچھے پھولوں کا رس چوستی ہے نا، اور کتنے کام والی بنتی ہے۔ مگر جو ایک گندی مکھی ہوتی ہے نا، وہ خالی مکھی گندگی پہ جاتی ہے، وہ کیا ہے، لوگوں کے خالی عیب نکالتی رہتی ہے، خالی اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں عیب ڈھونڈتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم مشرکوں میں سے اس بات کو تم پہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی نیک بات اترے، اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے، یعنی کہ جو اچھے کام کرتا ہے، اللہ تو دلوں کی نیت جانتا ہے نا، تو اللہ اپنی رحمت سے ایسے لوگوں کو خاص کر لیتا ہے، یعنی کہ وہ شہد کی مکھی بن جاتے ہیں وہ لوگ جو اپنے لیے بھی اتنا اچھا کام کرتے ہیں، اور ہم لوگ کتنا شہد سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور قرآن میں اس کی تعریف ہے کہ وہ شفا ہے نا، تو وہ شفا کا کام کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو جو لوگ مطلب اچھے کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پہ کیا ہوتا ہے، اللہ کا فضل آتا ہے، یعنی کہ جو کوئی شہد کی مکھی بن جاتا ہے پھر اللہ اس پہ اپنا فضل نازل کرتا ہے، اور جو کوئی اللہ کے فضل و کرم پہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے اوپر آتی ہے، کیونکہ اس پر جب اللہ کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے اس کے انسان کے اوپر، تو وہ حسد نہیں کرتا، تہمت، جھوٹ سے کام نہیں لگتا، بلکہ کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، پازیٹیو رہتا ہے، تحمل، صبر سے کام لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے، اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے اس کا نقصان پورا کرتا ہے اور نقصان سے بچاتا ہے۔ اور جو غلط کام کرتا ہے، اور جو کوئی لڑائی جھگڑے اور اپنے تہمت، بہتان، بدگمانی، حسد میں مبتلا رکھتا ہے، تو اللہ کی کیا ہوتا ہے، وہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے زندگی میں بھی کوئی بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کا فضل تلاش کرنا چاہیے۔ یاد کیجئے، اچھا ہو ہر دم اللہ کا فضل مانگے، کیونکہ فضل کسے کہتے ہیں، ہم ڈیزرو نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور بھی زیادہ دے دیے ہیں۔ تو یاد رکھیے انسان کے لیے جو اللہ ہم یہاں دنیا میں کیوں آئے ہیں، امتحان کے لیے آئے ہیں، ہمارا ہر پل ہر سیکنڈ امتحان ہو رہا ہے نا، انسان امتحان کے لیے آ رہا ہے، تو اس کے نا تو لہٰذا اس کو پسند کرنے والے بھی کچھ لوگ ہوں گے اور ناپسند کرنے والے بھی لوگ ہوں گے۔ آپ رسول اللہ کتنی زبردست پرسنالٹی تھی، مگر دیکھیں ابو جہل اور ابو لہب جیسے اور کتنے مشرکین ایسے تھے جو رسول اللہ کو نہیں پسند کرتے تھے، حالانکہ کیا پرسنالٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میں اور آپ کیا چیزیں ہیں نا، تو ہمیں پسند کرنے والے بھی لوگ ہوں گے، ناپسند کرنے والے بھی لوگ ہوں گے، تو ہمیں اس میں سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک امتحان سے گزر رہے ہیں۔
تو دیکھیں جو دشمنی رکھتے ہیں نا، پھر کیا ہوگا، وہ خیر سے دور ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں جب ہم 4 لوگ مل کے رہتے ہیں نا تو تھوڑی تکلیفیں آتی ہیں، مگر جب ہمارے پر مشکل آتی ہے تو ہمیں کتنی ہیلپ بھی تو ہوتی ہے نا انہی لوگوں سے۔ اگر ہم لڑائی کر کے رہیں گے تو ہم خیر سے دور ہو جائیں گے، ہمیں جو ان سے فائدے پہنچتے تھے نا، اب ہم لڑائی جھگڑے کر کے ان کے فائدوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، مگر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، جیسے ہم پچھلی آیت میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور اس حدیث کا میں مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں، جس سے ہمارے دلوں میں ٹھنڈک پہنچتی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ اگر سارے لوگ بھی جمع ہو جائیں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، مگر فائدہ نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اگر تمام لوگ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، لیکن جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ کتنی ہمیں پازیٹیو رسول اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنے دل کو اطمینان رکھو۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، کہ وہ بڑے فضل والا ہے نا، ہمارا اللہ بڑے فضل والا ہے، انسانوں پہ، اپنے بندوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے اس نے نا، کیونکہ ہم اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں، لیکن اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ انسان نے کے گمان کے ساتھ جیسا ہم اللہ کے لیے گمان کریں گے، اچھا کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ تو اس فکر میں یہ میرا مطلب کہ میرا کچھ کر دیں گے، تو اس فکر سے اللہ نے ہمیں، اللہ کے رسول نے ہمیں آزاد کر دیا کہ وہ میرا کچھ کر دیں گے، وہ کچھ کر دیں گے۔ تو مجھے ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے، صرف اللہ پہ بھروسہ اور توکل رکھیں اور اسی سے مانگیں، اس کا فضل اور مہربانی مانگتے رہیں۔ لوگ مستقبل سے ہم لوگ ڈرتے ہیں، خوف ہوتے ہیں، ہے نا، خوف زدہ رہتے ہیں کہ کیا ہوگا، لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کا فضل مانگنا ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ تو صرف لوگ ہی نہیں بلکہ دیکھیے جو شیطان ہوتا ہے نا، وہ ہمارے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، غلط فہمی ڈالتا ہے، ہمیں مایوس کرتا ہے، لوگوں کے لیے بدگمانیاں ہمارے پیدا کرتا ہے، تاکہ ہم اپنے عمل سے دور ہو جائیں، ہم سست ہو جائیں، ہم عبادت میں ہمارا دل نہ لگے۔ تو جب آپ کسی کا جب آپ کسی کا برا نہیں چاہتے تو دیکھیں اللہ آپ کا کیوں برا چاہے گا نا۔ تو لہٰذا ہمارے لیے پھر کیا لیسن ہوا کہ ہمیں ہر دم اللہ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم شیطان کے اور شیطان نما جیسے لوگ ہیں ان سے ہم محفوظ رہیں، اور ہم اپنا توکل کو مضبوط رکھیں کہ اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور برے لوگوں کے شر سے ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ صدق اللہ العظیم۔